کچھ پھول تھے ایسے غزہ میں جو کھلنے کی چاہت رکھتے تھے، جنت کی زمین پر پلنے بھر پڑھنے کی چاہت رکھتے تھے، کچھ خواب جو پورے ہونے تھے، تعبیر ابھی کچھ باقی تھی، الفت کی انوکھی بستی میں پرکیف بہاریں آنی تھی۔ کیا تم کا خبر ہے اے لوگوں، غزہ کی فضا کیسی ہے، دکھ درد و الم غم کی کشتی غزہ کی زمین پر چلتی ہے۔ تمہارے حق میں سلامتی ہو سنہرے گنبد کے مکینوں، تمہارے حق میں سلامتی ہو، زوال صہیونیت ہے لازم، عروج اقصیٰ تو دائمی ہے، عروج اقصیٰ تو دائمی ہے، لکھا گیا ہے تمہاری نصرت کا لوح محفوظ میں فسانہ، در فلسطین کے جانشینوں، تمہارے حق میں سلامتی ہو، سنہرے گنبد کے اے مکینوں، تمہارے حق میں سلامتی ہو۔ پیغمبروں کی یہ سرزمین ہے، یہ برکتوں رحمتوں کا سنگم، یہ برکتوں رحمتوں کا سنگم، پیغمبروں کی یہ سرزمین ہے، یہ برکتوں رحمتوں کا سنگم، یہ برکتوں رحمتوں کا سنگم، نہیں یہ جاگیر جابروں کی، یہ حق پسندوں کا ہے ٹھکانہ، در فلسطین کے جانشینوں، تمہارے حق میں سلامتی ہو، سنہرے گنبد کے اے مکینوں، تمہارے حق میں سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 دسمبر بروز اتوار کنکپور بیت عام مدرسہ کے عظیم الشان اجلاس میں ہم سب سامعین ظلم بربریت سے بری داستان، بے یار و مددگار کے آہ و پکار پر مشتمل حالات حاضرہ سے ہم آہنگ مظلوم غزہ کے مسلمانوں پر ظالم و جابر اور انسانیت کا قاتل صہیونی حکومت کی وحشیانہ درندانہ بمباری اور نسل کشی کے عکاسی پر پرمغز اور پرکشش مکالمہ کی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اب ہم غزہ کی زمین حقائق سے واقفیت اور موجودہ صورتحال سے آشنا ہونے کے لیے بین الاقوامی مشہور و معروف خبر رساں ایجنسی الجزیرہ العربیہ کے دو رپورٹر ابو مسعود اور ابو حمزہ کے تازہ ترین رپورٹ سننے کو ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ بڑے حیران اور پریشان نظر آ رہے ہو، آپ کن حالات سے دوچار ہو؟ بھائی ہمارے حالت مت پوچھئے، ہم تو بہت پریشان ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں، ہمارے لیے جینا دوبھر کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگ کیا پریشانیاں جھیل رہے ہیں، ہمیں کچھ احوال سے آگاہ فرمائے۔ عزیزو، ہم اپنے دستان ظلم کیا سنائیں، ہمارے لیے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کی محفوظ جگہ نہیں بچی، ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میرے غیر نوجوانوں، اس ظالم و جابر، غاصب و قاہر صہیونی درندوں نے ہم پر ظلم و بربریت، قتل و غارت گیری کا سلسلہ گزشتہ کئی سالوں سے جاری رکھا ہوا ہے۔ ہمارے معصوم بچوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں کو قتل عام کر رہا ہے، ہزاروں ماؤں بہنوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اب غزہ کی صورتحال کیا ہے؟ امت اسلامیہ کے آزاد غیر بھائیوں، غزہ میں اسرائیل جو ظلم، بربریت اور نسل کشی کے جرائم کی داستان نقل کر رہا ہے، خاندان کے خاندان، نسل کے نسل شہید کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں
बोमों, राकेटों और टैंकों के बारूदों की बारिश से खून की नदियां बह रही है और इंसानियत के ठिकादार मुनाफिक मामूली बेशर्मी के साथ खामोश तमाशाई बना हुआ है। और आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिमा के गयूर नौजवानों, अब की सूरत हाल के बारे में क्या बताऊं? मेरी जबान लड़ रही है कि कैसे मैं अपनी जज्बात और अहसासात का अल्फाज का जामा पहनाऊं। इंसानियत के दुश्मन सफाक सहियूनी दर्जे के जारहाना हमलों से फिलिस्तीन में इंसानियत लड़ रही है। गासिब दरिंदों की वहशियाना बमबारी के नतीजे में इंसानी की खूंखार तगल्ता की वजह गूंज रही है। और आप क्या कहेंगे? भाइयों, क्या बताऊं, सूरत हाल इस कदर भयानक और खौफनाक है कि वालिदा मलबे के ढेर के नीचे अपने प्यारे को ढूंढ रहे हैं। नौजवान अपनी माओं बहनों की लाशों पर खून के आंसू रू रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे जख्मों की ताब ना लाकर तड़प तड़प कर मौत की नींद सो रहे हैं। जख्मियों से बड़े अस्पताल अब शिफाखाने नहीं रहे बल्कि कत्लगाहों में तब्दील हो चुके हैं। अय बेयार मददगारों, तुम्हारा वहाँ गुजर बसर कैसे चल रहा है? आलम इस्लाम के हसास मुसलमानों, आज गज़ा में खाने पीने की अशिया नाफिज, यहाँ तक कि हम घास फूस को रुकमा मनाने पर मजबूर है। तेल, गैस, पानी और ईंधन खत्म, हर तरफ से रास्ते बंद। छोटे छोटे बच्चे एक एक लुकमा के लिए बिलख रहे हैं। हर तरफ भूख मरी आम हो चुकी, जिस तरफ भी नजर उठाए लाश ही लाश, दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई। अल जज़ीरा के रिपोर्टर की तरफ से तज्जिया। अल जज़ीरा में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। हाजिर हुआ हूँ गज़ा की कुछ खबरें लेकर। नाज़रीन ग्रामी, आपने सितम रसीदा फिलिस्तीनी भाइयों की दास्तान जुल्म सितम सुना। फिलिस्तीन में कत्ल होते बच्चों, औरतों, जवानों और बुजुर्गों की तस्वीरें और बच जाने वालों के मलूल आहे आलमी ज़मीर नामी चीज पर एहसास के कचूके लगा रही है। मुदम्मत, अफसोस और ताज़ियत के सब अल्फाज, इजहार रंज मलाल के सब तरीके और तअस्सुफ के सब अंदाज अपने माना को रहे हैं। अलमिया जन्म ले चुका है और तारीख अपने दामन में जुल्म की नई दास्तान रकम किए बेबस खड़ी है। और दहनशल है, जबान लड़खड़ा रही है। मोबाइल, टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले मनाजिर दिल दुहला देने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फिलिस्तीनी बच्चों और औरतों की दिलखराश तस्वीरों और चीखों से भरे पड़े हैं। मासूम लाशें कुछ जिंदा और कुछ मुर्दा, नौजवान जख्मी व आज़ोरदा, मरने वाले सब एक ही रंग और एक ही नस्ल वाले हैं, जिनका खून पानी के चंद बूंदों से भी सस्ता है। खून फलस्तीनियों का बह रहा है और शर्मिंदगी के पसीने इंसानियत के माथे से फूट रहे हैं। जरा सोचिए, उस बच्चे का क्या कसूर था जिसकी पैदाइश से पहले उसकी मौत का सर्टिफिकेट जारी हुआ। क्या तुमको खबर है ऐ लोगों, गज़ा की फिज़ा कैसी है, दुख दर्द बलम गम की कश्ती गज़ा की ज़मीं पर चलती है। फुर्सत जब कभी तुम पाओ अगर गज़ा के मुसलमान से पूछो, कुछ हाल सुनाओ हमको तुम, कुछ हाल हमारा भी सुन लो। पानी का तरसते हैं पर भूख सताते हैं हमको, जो दर्द मिला है गैरों से वो दर्द बताए क्या तुमको, क्या तुमको खबर है ऐ लोगों, गज़ा की फ़िज़ा कैसी है, दुख दर्द वलम गम की कश्ती गज़ा की ज़मीं पर चलती है। माओं के जवान सब शहजादे मलबों के तले वो खो गए हैं, बहनों के पुकारे कौन सुने, अपने तो हमारे सो गए हैं। मासूम से बचे गज़ा के फरियाद सुने तो कौन सुने, दुनिया तो मगन है मस्ती में, रोदाद सुने
کیا تم کا خبر ہے اے لوگوں غزہ کی فضا کیسی ہے دکھ درد والم غم کی کشتی غزہ کی زمین پر چلتی ہے کچھ پھول تھے ایسے غزہ میں جو کھلنے کی چاہت رکھتے تھے جنت کی زمین پر پلنے پر پڑھنے کی چاہت رکھتے تھے کچھ خواب جو پورے ہونے تھے تعبیر ابھی کچھ باقی تھی الفت کی انوکھی بستی میں پرکیف بہاریں آنی تھی کیا تم کا خبر ہے اے لوگوں غزہ کی فضا کیسی ہے دکھ درد والم غم کی کشتی غزہ کی زمین پر چلتی ہے بتائیے اس ماں کا کیا قصور تھا جس نے 8-9 مہینے گود بھرنے کا انتظار کیا اور جنم دیتے ہی کوک اجڑ گئی دنیا فلسطینیوں کے لیے محض ایک جیل ہے اور مہذب دنیا محض ایک مذاق خاموش تماشائی ہے غزہ کے 140 مربع میل کی پٹی میں 23 لاکھ بستے ہیں جن میں لاکھوں شہید ہو چکے ہیں خاردار بجلیوں میں محصور غزہ کی محروم اور مجبور عوام بے بسی کا سراپا نوحہ ہے مگر ان کی آواز ان کے قریب ترین ہمسایہ مسلم ممالک سننے کو تیار نہیں فلسطین کی بندرگاہ میں مارے جانے والے بے گناہ مسلمانوں کی مناظر الجزیرہ العربیہ نیوز چینل کے توسط سے دیکھنے والے 57 مسلم ممالک کے 1.5 ارب عام مسلمانوں کے دل اس کھولے ظلم اور بربریت کے خلاف خون کے آنسو رو رہے ہیں مگر ان کی بے بسی و بے کسی بھی آیا ہے تیل اور گیس جیسی بے شمار قدرتی ذخائر اور معدنیات سے مالا مال مسلم ممالک کے حکمراں محض عیاش پرستی اور مغربیت کی غلامی کے لباس میں زندگی گزار رہے ہیں یہ تو ہوا غزہ کے ناقابل فراموش پرتشدد داستان اب ہم عالمی جنگی قوانین کے خلاف اس جارحانہ اور وحشیانہ حملہ آور ہونے کی کیا وجوہات ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو کی زبانی سنتے ہیں At present, I am calling to Netanyahu. Oh my dear companions, we have been massacred for 2000 years. We were being killed in general. It has become our destiny to pass the moment of life with humiliation. But remember that the powers of the whole world cannot destroy us together. According to the prophecies of our holy book, the time has come for the establishment of Jewish government. It mentioned the holy land of our ancestors, from where we had to be exited with humiliation and shame. Dear audience, it is certain that we cannot leave Palestine. We have secured our possession after great sacrifices. This land has been under our ownership. Jerusalem is ours. This is the basis of our development. It is certain that we cannot leave Palestine. And if there is anything left, they will remain in debt to us, and they will live in our slavery and subjugation until we make Palestine, Syria, Iraq, Egypt, Saudi Arabia, etc. as greater Israel. Until then, we will continue the violent attack, and we will die after finding the Sulaimani temple. اب اس بیان کی ترجمانی پیش کریں گے جدعون صاحب. میرے عزیز ساتھیوں کہ 2000 سالوں سے یہودیوں پر قتل عام ہو رہا ہے برسر عام ہم کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی کا لمحہ گزارنا ہمارا مقدر بن چکا ہے مگر یاد رکھے کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہمارا خاتمہ نہیں کر سکتی ہمارے مقدس کتاب کی پیشنگوئی کے مطابق یہودی ریاست کے قیام کا وقت آ گیا ہے اس میں مقدس سرزمین فلسطین کا ذکر موجود ہے یہ ہمارے آبا و اجداد کی پاک سرزمین ہے جہاں سے ہمیں بڑی ذلت اور شرمندگی کے ساتھ جلا وطن ہونا پڑا
حضرات یہ بات طے ہے، ہم فلسطین نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد اپنا قبضہ یہاں جمایا ہے۔ یہ سرزمین ہماری زیر ملکیت رہیں گے اور ہماری غلامی اور ماتحتی میں زندگی بسر کریں گے جب تک ہم فلسطین، شام، عراق، سعودی عرب، مصر وغیرہ یعنی گریٹر اسرائیل نہیں بنا لیں گے، تب تک پرتشدد حملہ جاری رکھیں گے۔ کیا بھائی کیا ہوا؟ آپ اچانک یہاں کیوں تشریف لے آئے؟ ارے بھائی، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو بیان دیا ہے وہ زمینی حقائق کے خلاف پر مبنی ہے۔ دنیا کے کسی فرد پر اسرائیل کے ظلم و بربریت مخفی نہیں ہے۔ ہم ان کے بیان کو پرزور طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں۔ جب تک وہ باز نہیں آئیں گے تو ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ناظرین، اب ہم غزہ کی قتل و غارت، ظلم و زیادتی پر مبنی حقائق سے پردہ ہٹانے کے لیے حماس کی میڈیا مشن کہلائے جانے والا اور القسام بریگیڈ کے ترجمان فوجی کمانڈر ابو عبیدہ کا بیان ان کی زبانی سنتے ہیں۔ وبعد ذلك ندعو قائدنا الجيش العام ابو عبیدہ حفظه الله ورعاه بالتوازي والمجاملة أن يتفضل ويلقي خطبة حول موضوعه الخاص. الحمد لله رب العالمين ناصر المجاهدين ومذل الطغاة المستكبرين، والصلاة والسلام على مجاهدنا الشهيد وعلى آله وصحبه ومن جاهد جهاده، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أمتنا الإسلامية والعربية ويا أحرار العالم ويا أبطال المجاهدين والمقاومين في ميادين الرجال وثغور الكرامة في كل محاور القتال والمواجهة في قطاع غزة والضفة المحتلة، يا مجاهدي أمتنا ومقاتليها في كل جبهات الإسناد والمقاومة في لبنان واليمن والعراق والشام، يا شعوب أمتنا ويا كل أحرار العالم، سلام عليكم من قلب معركة الطوفان الأقصى 15 شهرا. مرت منذ بدء معركة الطوفان الأقصى في 7 من أكتوبر من العام الماضي، ولا يزال شعبنا يتعرض للعدوان النازي الصهيوني والأمريكي، بالإضافة إلى أن أبطالنا المجاهدين يقاتلونهم في قطاع غزة بلا دعم ولا مساعدة خارجية بالسلاح والقنابل وغيرها. ولا يزال شعبنا بواصل جهوده الجبارة ضد الصهاينة بلا غذاء ولا ماء ولا دواء. وإن الجيش الإسرائيلي المجرمين الغاشمين المحتلين على قطاع غزة يهجمون ويشنون الغارة على الصبيان المعصومين والضعفاء المعذورين والنساء المستورين، ويقيمون بتدمير بيوتهم الفخمة ودمائهم عند الاحتلال كالماء الكدر، ويمطرون عليهم بوابل من القنابل إلى أن المستشفى مملوءا بالجرحى والمرضى، فتغيرت مقتلا ومذبحا. يا شعبنا ويا أمتنا ويا كل أحرار العالم، إن قضية القدس أو قضية فلسطين إنما ليست هي قضيتنا ولا بقضية سياسية ولا باقتصادية، بل هي قضية مذهبية ودينية، وهي فريضة لكل جميع الأمة الإسلامية، فلا بد من أن تهب لتدافع عن مقدساتها وحرماتها وتبذل أقصى جهودها لتحريرها من براثن الصهاينة. نسأل الله العظيم أن يرحم شهداءنا ويتقبل جهادنا وأن يشفي جرحانا ويضمد جراح شعبنا وأن يحرر أسرانا ومسرانا وأن يثبت مجاهدينا وينصر شعبنا ومقاومتنا، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ نے غزہ کے میڈیا مشین کہلائے جانے والے القسام بریگیڈ کے ترجمان فوجی کمانڈر ابو عبیدہ کا غزہ کے دکھ و درد سے بھرے ہوئے غمگین حالات کے بارے میں ناقابل فراموش بیان سنا۔ سامعین، غزہ کی حالات بد سے بدترین ہو چکی ہے۔ جہاں دیکھو ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ اسرائیل غزہ کے بچوں کو مشین گنوں سے نشانہ بنا رہا ہے۔ غزہ کے گھروں، اسکولوں اور مریضوں سے بھرے ہسپتالوں پر لگاتار بمباری کر رہا ہے۔ غزہ میں مارے گئے اور مارے جا رہے معصوم بچوں سے
دنیا بھر کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اسرائیل کے بمباری کے بعد جو بچ گئے ہیں وہ اگلا بم گرنے تک بھوک سے مرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب تو اسرائیل بھوک کو ہتھیار کے روپ میں استعمال کر رہا ہے۔ اناجوں کی سپلائی بند کر کے ان کے پیٹ میں بھوک کا بم فٹ کر دیا ہے، جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ صورتحال اس قدر خوفناک ہے کہ چوہوں نے کھا کر جو چھوڑ دیا ہے، خبریں چھپ رہی ہے کہ انسان اس کا باقی حصہ اٹھا کر کھا رہا ہے۔ جانوروں کے چارے سے روٹیاں بن رہی ہیں، لوگوں سے کھایا نہیں جا رہا۔ گھاس، پتے اور سوکھے پودے اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ ابال کر کچھ کھانے یا پینے کے لائق بنایا جا سکے۔ کچھ رپورٹ کے مطابق وہاں کھانا بنتا ہے تو لوہے کی سلاخوں کے پیچھے بنایا جاتا ہے، شاید بھوکے لوگوں کے حملہ آور ہو جانے کا ڈر ہوگا۔ اخبارات میں بھوکے بچوں کی چھپی ہوئی تصویریں دیکھ کر میں ٹھیک بتا نہیں سکتا کہ یہ معصوم بچے کتنی دیر سے، کتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ ان کا کوئی بھائی یا بہن بھوک سے مر تو نہیں گئی؟ ان کی مائیں ساتھ میں نہیں ہے؟ کیا وہ بہت بھوکی ہوں گی یا مر چکی ہوں گی؟ ناظرین، دنیا کی ماؤں نے کتنی بار دہرایا ہوگا کہ ایک ماں دوسری ماں کو سمجھتی ہے۔ کیا ان ماؤں کو غزہ کی ماؤں کا دکھ درد سمجھ میں آ رہا ہوگا؟ کیا ہندوستان کے مسلم بھائیوں کا دل اس افسردہ حالات سے دھڑک رہا ہوگا؟ کیا مسئلہ فلسطین اور مسئلہ مسجد اقصی امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم ان مظلوموں کی مدد کریں؟ کیا یہ ہم پر ضروری نہیں ہے کہ ہم ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں جو ہماری ماؤں، بہنوں اور معصوم بچوں کے خون سے ہولیاں کھیل رہے ہیں؟ یا کم از کم کیا یہ بھی فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم اسرائیل نواز کمپنیوں کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے ترستے سسکتے مظلوم فلسطینیوں کے دل کی تسلی کا ذریعہ بنے؟ اگر ان بے کسوں اور بے بسوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہو، اگر ان بے کسوں اور بے بسوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہو تو آپ ان سوالات کے جوابات کو خود ہی سوچ لیں۔ بالآخر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس جنگ و جدال میں حق پرست اور باطل پرست کون ہے۔ چنانچہ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں ہمارے سامنے مشہور و معروف اسلامی اسکالر حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث و محتمم جامعہ اسلامیہ دار العلوم دیوبند۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، صدق الله العظيم۔ اس وقت میں اپنی گفتگو کو بہت لمبی نہ کر کے حالات حاضرہ میں جاری اسرائیل اور فلسطین کے مابین جنگ جدال میں حق پرست اور باطل پرست کون ہے اس پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ عزیزان مند، یہود اپنی کمینگی اور بری خصلتوں کی وجہ سے نفرت و حقارت کا ہمیشہ نشانہ رہے۔ یہ جس جگہ جس ملک میں بھی رہنے کے لیے گئے وہاں ذلیل و خوار ہوئے۔ ان کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں اور سازشوں کی وجہ سے مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے، فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ آخر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحامد ثانی سے انہوں نے عرض فلسطین مانگی، مگر اس غیرت مند نڈر سلطان نے ارض فلسطین کا ایک ٹکڑا بھی نہ دیا۔ ان صہیونیوں کا مقصد ارض فلسطین میں ایک تحریکی تنظیم کا قیام تھا۔ چنانچہ 1896 عیسوی میں عالمی صہیونی تنظیم کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ان کے چند مقاصد یہ تھے کہ دنیا میں کہیں بالخصوص ارض مقدس میں ایک یہودی ریاست قائم کیا جائے تاکہ تمام ادیان و عقائد کو مٹا کر پوری دنیا کو یہود کا غلام بنا دیا جائے۔ پھر جنگ عظیم اول کے بعد
صہیونیوں نے برطانویوں کو لالچ دے کر اپنے مطالبے پر راضی کر لیا اور 1917 عیسوی میں برطانوی حکومت نے ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا جس میں انہوں نے ارض فلسطین میں یہودیوں کی ریاست کے قیام کی اجازت دے دی، مگر 1947 عیسوی تک کسی یہودی ریاست کا وجود نہ تھا۔ 1917 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک مسلمانوں نے بڑی مزاحمت کی کہ کسی طرح اس ناجائز ریاست کا قیام عمل میں نہ آئے، مگر اسی مزاحمت میں سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پاس کیا جس میں تقسیم فلسطین کا ایک مجوزہ نقشہ تیار کیا گیا۔ اس کی مخالفت میں 13 اور حمایت میں 33 ووٹ ڈالے گئے اور 1948 عیسوی میں یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ یہی تاریخ کا سیاہ اور بدترین دن تھا۔ امت مسلمہ کے درد دل رکھنے والوں، اب ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سرزمین ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے سابقین انبیاء کے میراث ہے۔ ان کا یہ دعویٰ سراسر غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ در حقیقت یہ مقام مقدس ظالموں، جابروں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان، انبیاء کے قاتلین اور تورات میں تحریف کرنے والوں کا حق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مقام مقدس تو انبیاء علیہم السلام کا میراث ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے پیروکار امت مسلمہ کو ملی ہے، لہذا یہ سرزمین شروع ہی سے مسلمانوں کی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، اور ان ظالموں کے ظلم کا خاتمہ ایک دن ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبيك يا إخوتنا لبيك، القدس لنا لبيك، أرض مقدس أرض عرب نبيك وطن. لبيك لبيك يا إخوتنا لبيك، القدس لنا لبيك، أرض مقدس أرض عرب نبيك وطن. لبيك لبيك يا إخوتنا لبيك، القدس لنا لبيك، أرض مقدس أرض عرب نبيك وطن. تمہارے خوف سے لرزے در و دیوار ظلمت کے، تمہاری نور سے چمکے گل و گلزار وحدت کے، تمہاری ہیبتوں سے ہی تو کانپے قیصر و کسریٰ، تمہاری جرأتوں سے القدس تکبیر سے گونجا. لبیک لبیک یا اخوتنا لبیک، القدس لنا لبیک، ارض مقدس ارض عرب نبیوں کے وطن. لبیک لبیک یا اخوتنا لبیک، القدس لنا لبیک، ارض مقدس ارض عرب نبیوں کے وطن. السلام علیکم.